میرے کریم آقا جان عالمین نے کیسا امت کو پیغام دیا ہے. میرے کریم آقا جان عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال سارے گلیوں میں اعلان کر دو, مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ پیغمبر اسلام تم کو مسجد نبوی میں بلا رہے ہیں. میرے کریم آقا جان عالمین کے غلام جیسے ہی اعلان کیا تمام نبی کے غلاموں نے اللہ اکبر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. میرے کریم آقا جان عالمین مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرمائے. میرے کریم آقا کے تمام صحابہ کرام موجود ہیں, رخ زیبا کا دیدار کر رہے ہیں. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آ رہا ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آ رہا ہو مجھ سے لے سکتا ہے. تمام صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسی بات کرتے کریم آقا, آپ پر کسی کا حق نہیں ہے, کائنات پر آپ کا حق ہے. اللہ اکبر. دیزان ملت اسلامیہ میرے کریم آقا جان عالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آ رہا ہو مجھ سے لے سکتا ہے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کریم آقا 11 درہم آپ پر آ رہے ہیں. میرے کریم آقا نے اپنے غلام کو حکم دیا درہم عطا کر دو. اس کے بعد پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آ رہا ہو مجھ سے لے سکتا ہے. ایک شخص کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرا حق آ رہا ہے. کھڑے ہونے والے کون تھے؟ یہ حضرت عکاشہ تھے. حضرت عکاشہ تھے حدیثان ملت اسلامیہ. حضرت صدیق اکبر نے کہا اے عکاشہ کیسی بات کرتے ہو, کریم آقا پر کسی کا حق نہیں ہے بلکہ کائنات پر آقا کریم کا حق ہے, کیسی بات کرنے لگے ہو. حدیثان ملت اسلامیہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عکاشہ بتاؤ کیا آ رہا ہے حق. کہا یا رسول اللہ ایک جنگ میں آپ بھی جا رہے تھے میں بھی جا رہا تھا, آپ کی سواری میری سواری کے قریب تھی. کریم آقا آپ نے اپنی سواری کے آقا کوڑا مارنا چاہا تھا. کریم آقا وہ آپ کی سواری کی نہیں بلکہ میری ننگی پیٹھ پر لگ گیا ہے. یا رسول اللہ یہ حق آ رہا ہے. اتنا جب کہا اللہ اکبر. میرے کریم آقا جان عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام غلام المختصر کہتے ہیں اے عکاشہ ہم سے بدلہ لے لو, لیکن کریم آقا کی طبیعت ناساز ہے, طبیعت خراب ہے. المختصر کہا یا رسول اللہ اگر میں علی کے کوڑا مار دوں گا تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا. کہا یا رسول اللہ اگر میں عثمان کے کوڑا مار دوں گا تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں ہو سکتا. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بلال جاؤ اور جانے کے بعد میری فاطمہ بیٹی سے میرا والا کوڑا لے آؤ. اللہ اکبر. حضرت بلال چلے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت بلال پہنچے, دروازے پر دستک دی, آواز آئی کون؟ کہا فاطمہ میں بلال ہوں, فاطمہ بلال ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ المختصر لوگ وقت کافی ہو چکا ہے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جیسے ہی حضرت بلال پہنچے کہا فاطمہ کریم آقا والا کوڑا عطا کر دو. کہا کیا معاملہ ہے؟ سب کچھ بتا دیا. تو حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی نے ارشاد فرمایا این الحسن والحسین. سبحان اللہ سبحان. حسن و حسین کہاں ہیں؟ تعالی الیہ, دونوں میرے قریب آ جائیں, دونوں میرے پاس آ جائیں. قریب میں آئے اور حضرات محترم دیکھیے حضرت بلال حبشی کو کوڑا دیا اور کہا بلال پہلے تو عکاشہ سے یہ کہہ دینا میرے یہ 2 جنتی پھول حاضر ہیں. اے عکاشہ ابا جان کی طبیعت ناساز ہے, طبیعت خراب ہے, میرے ابا جان کو تکلیف نہ دینا, یہ جتنے چاہو حسن حسین کے کوڑے مان لو. اللہ اکبر. ایک طرف حضرت حسن کو لیا اور ایک طرف لوگ حسین کو پکڑے ہوئے لیے چلے جا رہے ہیں. اللہ اللہ کہا اے عکاشہ پہلے تو یہ بلال کی جان حاضر ہے, جتنے کوڑے
مان لو چاہو، لیکن جب تک بلال کے جسم میں جان ہے بلال اف تک نہیں کہے گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں بلال کے کوڑے مار دوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حدیثہ نے ملت اسلام نے کہا نبی کی بیٹی کا فرمان ہے کہ حسن و حسین کے جتنے چاہو کاشا کوڑے مار لو۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے نواسوں کے کوڑا مار دوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کہا اے بلال کوڑا اوکاشا کو دے دو۔ کوڑا دے دیا گیا۔ المختصر تمام صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی کہ آج نبی کے کوڑا ماریں گے اوکاشا۔ کوئی اگر دشمنی سے نبی کے پھول مارے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، آج کوڑا لگتے ہوئے کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اللہ اکبر نبی کے غلاموں، اللہ اللہ۔ حضرت اوکاشا سے کہا کریم آقا نے اے اوکاشا کوڑا مارو، کوڑا مارو۔ کا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا یا رسول اللہ کوئی قمیص نہ تھی، کوئی کرتا نہ تھا، آپ یہ چادر شریف اوڑے ہیں یا رسول اللہ کالی کملی۔ آقا جی اگر میں اس پہ مار دوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا نے چادر شریف کو اتار دیا، کالی کملی کو اتار کر کے نیچے رکھا۔ کہ اوکاشا کوڑا مارو۔ کہ یا رسول اللہ جس وقت میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا آپ کا چہرہ یا رسول اللہ میرا چہرہ آپ کی طرف نہیں تھا، اگر میں ایسے ہی کوڑا مار دوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، اس کے بعد کہتے ہیں اے اوکاشا کوڑا مارو۔ جیسے کریم آقا نے اپنے رخ زیبا کو پھیرا ہے، حضرت اوکاشا کی نظر جیسے مہر نبوت پر پڑ جاتی ہے، کوڑے کو ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان تم سوچ رہے تھے میں اوکاشا کوڑے مار دوں گا، اے علی تم سوچ رہے تھے میں نبی کے کوڑا مار دوں گا، اے بلال تم سوچ رہے تھے میں نبی کے کوڑا مار دوں گا۔ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی کے نام پر اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ میں ایک روز دعا کی تھی اے اللہ تیرے حبیب کی مہر نبوت کا اپنی آنکھوں سے دیدار کروں اور ہونٹوں سے بوسہ لوں۔ اے نبی کے غلاموں آج میری وہی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری فرمان صاحب قبلہ۔ رسول اللہ تو سکتے جان میری، یہی فانی زندگی قربان میری۔ وقت کافی ہو چکا، علمی کی وجہ سے بیان کرنے میں کفر جملہ کوئی غلط ہو، اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم رحمت کاملہ سے تمام غلط کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔